السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ قبرستان میں مکمل اندھیرا تھا، ویسے بھی یہاں کس کو ضرورت تھی کہ کوئی شمع جلا دے۔ ویرانی میں ڈوبے قبرستان کی خاموشی دیکھ کر وحشت ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ہر مردہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ ایسے ڈراؤنے ماحول میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی تو وہ رات کے اس پہر یہاں نظر آ رہا تھا۔ چوکنے انداز میں آگے بڑھتا گیا، اپنے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی ٹارچ سے ہر قبر کو سرسری دیکھتا ہوا۔ پھر وہ ایک پھولوں سے ڈھکی قبر کے قریب جا رکا۔ قبر کی مٹی تازہ تھی، شاید اسے بنے ہوئے ایک آدھ دن ہوا تھا۔ اس نے کندھے پر لادی ہوئی بوری نیچے رکھی، اس میں سے بیلچہ نکال لیا۔ بوری کو ایک طرف رکھنے کے بعد اس نے بیلچے سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ وہ کافی پھرتی سے مٹی ہٹاتا رہا، یہاں تک کہ نیچے رکھے ہوئے تختے دکھائی دینے لگے۔ اس کے بعد اس نے بیلچہ ایک طرف پھینک کر تختے ہٹائے اور ٹارچ لے کر وہ قبر میں اتر گیا۔ اس نے مردے کے سر کی طرف سے کفن ہٹایا تو سر کے بال نظر آنے لگے۔ جیب سے ایک چھوٹی کینچی نکال کر وہ بال کاٹنے لگا۔ یہ بال ایک عورت کے تھے جو لمبے اور ملائم تھے۔ اس نے بال شاپر میں ڈالے اور باہر نکل آیا۔ تیزی سے مٹی برابر کی اور ساز و سامان سمیٹ کر قبرستان کی چار دیواری سے کود گیا۔ اس قبرستان سے بہت دور اپنے گھر میں سوئی شبنم گہری نیند سے ایک جھٹکے میں جاگ گئی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے دیکھے تھے اور پھر ان میں ایک ابھرتا چہرہ دیکھ کر وہ سر سے پیر تک کانپ گئی۔ شبنم کو اکثر سچے خواب آتے تھے۔ جو کچھ ہونے والا ہوتا وہ کسی نہ کسی طرح اسے پہلے ہی خواب میں نظر آ جاتا تھا۔ یہ خواب بھی کچھ اسی بارے میں تھا۔ جس کی جان اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ پریشانی میں سوچنے لگی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں؟ شبنم کی ساری سوچیں اب بس اس کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ مگر صرف سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی مشکلات کا مجموعہ بنی ہوئی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ باپ عام سا شخص تھا، مگر تب وہ اپنے خاندان میں ہر کسی کی گفتگو کا موضوع بن گیا جب اس نے ایک طوائف سے شادی کی۔ شبنم کی ماں طوائف تھی۔ ایک بار دوستوں کے ساتھ اس کا باپ خلیل گانے بجانے کی محفل میں گیا اور وہیں اس نے سویرا کو دیکھا ناچتے ہوئے۔ ایک ردھم میں ناچتی سویرا پر اس کا دل آ گیا اور پھر کچھ شب اکٹھی گزارنے کے بعد سویرا بھی اس کی عاشق ہو گئی تو انہوں نے شادی کی۔ شادی کرنے کا سوچا، مگر اس کی ماں کو یہ قبول نہیں تھا کہ اس کی بیٹی ایک عام سے انسان سے شادی کرے۔ سویرا نے بہت زیادہ قیمت مانگی جو دینا خلیل کے بس میں نہیں تھا، مگر یہاں سویرا کی ذہانت کام آئی۔ اس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی خلیل کو سونپ دی۔ یوں وہ دلہن بن کر اس کے گھر میں آ گئی، مگر اس کے خاندان نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ ہمیشہ اسے طوائف کہتے اور سمجھتے رہے۔ جب خدا نے خلیل اور سویرا کو دو بیٹیوں سے نوازا تب وہ بھی طوائف کی بیٹیاں کہلائیں۔ اس سلوک سے دکھی ہو کر سویرا نے اپنی بہن ستارہ سے دوبارہ رابطہ کر لیا اور واپس اس زندگی میں تو نہ گئی، مگر وہ خود اور اس کی بیٹیاں اکثر ستارہ کے پاس جاتی رہتی تھیں۔ وہ اس دنیا میں صرف ستارہ کو اپنا ہمدرد سمجھتی رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ستارہ کے دل میں تو کچھ اور ہی بات چل رہی ہے۔ شبنم اور اس کی بڑی بہن شمائلہ جب بھی ستارہ کے پاس جاتی تو وہ شمائلہ پر ذرا کم ہی توجہ دیتی، مگر شبنم پر تو اس کا خاص دھیان ہوتا۔ وہ تھی ہی بہت حسین، ہو بہو ماں کی طرح گوری چٹی، بڑی بڑی موٹی آنکھیں، گھنے لمبے بال۔ اگر کوئی مرد اسے ایک بار دیکھتا تو بار بار مڑ کر دیکھتا۔ اس کے اس حسن کی وجہ سے باقی خاندان کی لڑکیاں اس سے خار کھاتی تھیں، مگر اسے اپنے حسن کو لے کر کوئی غرور نہیں تھا۔ وہ یہی سوچتی کہ اگر وہ خوبصورت ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ خدا کی دین ہے۔ مگر کچھ بھی تھا، ستارہ اسے بہت زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ ستارہ سے ان کا میل جول اگرچہ خلیل کو پسند نہیں تھا، مگر وہ اس کی بیوی کی بہن تھی، سو وہ بھی مروت میں خاموش ہو جایا کرتا اور سے کچھ ستارہ بھی اس کے سامنے باعزت طریقے سے پیش آتی، سو یہ تعلق جاری و ساری تھا۔ ستارہ ہیرا منڈی میں نہ بیٹھتی تھی، بلکہ اس نے ایک اچھے علاقے میں بنگلہ لیا تھا جہاں اس کے گاہک آتے تھے۔
اس کے پاس 4 لڑکیاں تھیں، جن میں ایک تو اس کی اپنی بیٹی تھی، جبکہ باقی 3 اس کے لیے کام کرتی تھیں۔ مگر کچھ دن سے ستارہ شبنم کو بھی لائن پر لانے کی بڑی کوشش کر رہی تھی۔ اس دن بھی جب وہ کالج سے واپسی پر خالہ کے گھر گئی تو وہ تو اس کی بلائیں لینے لگی۔ پھر اسے گلے سے لگا کر کہا، شبنم تجھے دیکھ کر تو مجھے سویرا کی جوانی یاد آتی ہے، تو ہو بہو اس کی تصویر ہے۔ اب تو میری بہن کملا گئی ہے، تیرے باپ کے رشتہ داروں کی باتوں اور الزامات نے میری بہن کو بجھا کر رکھ دیا ہے۔ شبنم خود بھی یہ بات جانتی تھی۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا، جی خالہ، امی کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا، وہ ابا کی عزت کے لیے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ آئی، مگر پھر بھی انہیں ہی برا بھلا کہا گیا۔ ہاں نا، اور تو اور انہوں نے تم دونوں بہنوں کو بھی پہرے لگا کر تمہاری زندگی عذاب کر دی۔ اب خود کو دیکھ لو، خدا نے تمہیں اتنی اچھی شکل دی ہے، مجال ہے جو تم نے یا تمہاری بہن نے زندگی کو ہنس کھیل کر گزارا ہو، ساری دنیا سے گھٹ گھٹ کر جی رہی ہو۔ شبنم جوان تھی اور ہر جوان لڑکی کی طرح یہ باتیں اسے بھی پرکشش لگیں، اور چند دن تک یہی باتیں سننے کے بعد اس کے خیالات بدلنے لگے۔ اب جب اس کی خالہ زاد مائرہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ ڈانس پریکٹس کرنے لگتی تو وہ بھی ان میں شامل ہو جاتی۔ اس دن بھی وہ سب ڈانس کر رہی تھی کہ فرہاد آ گیا، جو کہ بگڑا ہوا میرزادہ تھا، جو دولت کے بلبوتے پر ہر حسن کو خریدنے کا عادی تھا، پھر چاہے وہ کوئی چیز ہو یا حسن۔ اس وقت بھی وہ ایک پارٹی پر مائرہ کو ساتھ لے جانے آیا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ شبنم کو ناچتے دیکھ کر وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھی، اچانک پیچھے ہٹتے فرہاد سے ٹکرائی تو لڑکھڑا گئی۔ اگر فرہاد نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا نہ ہوتا تو وہ گر جاتی۔ کسی یوں اچانک اجنبی لڑکے کو سامنے آ جاتے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑوائے اور جا کر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ مائرہ نے فرہاد کو اسے گھورتے دیکھا تو فوراً بولی، ارے فرہاد صاحب، آپ یہاں اچانک، خیر تو ہے نا؟ ہاں ہاں، سب خیر ہے، فرہاد نے گلے میں پڑی سونے کی چین کو گھماتے ہوئے کہا۔ اب تک تو ٹھیک تھا، مگر اب خیریت کہاں رہی؟ یہ نوخیز حسن اب تک کہاں چھپایا ہوا تھا تم لوگوں نے؟ اس کی بات پر شبنم کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ سما جائے۔ اتنی شرمندگی اسے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ مائرہ بھی ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ وہ شبنم کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ ان باتوں کی عادی نہ تھی۔ اس نے کہا، فرہاد، یہ میری خالہ زاد ہے، یہ شریف گھرانے کی باعزت لڑکی ہے۔ فرہاد کہا لگا کر بولا، شریف گھرانے کی لڑکی ہے تو پھر یہاں کیا کر رہی ہے؟ صاف کہو نا، دام بڑھانا چاہتی ہو؟ بولو کتنا چاہیے؟ جتنا چاہو پیسہ لے لو، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے شبنم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ سر سے پیر تک سلگ گئی۔ اس نے اپنا بازو چھڑوا کر دوسرے ہاتھ سے کرارا تھپڑ فرہاد کے منہ پر دے مارا اور غرائی، ہر لڑکی بکاؤ چیز نہیں ہوتی، تم جیسے آوارہ کو جس پیسے پر بہت گھمنڈ ہے، تمہارا پیسہ ہر کسی کو نہیں خرید سکتا، میں کوئی طوائف نہیں جسے تم خرید لو گے۔ فرہاد اپنا گال تھامے اسے گھور رہا تھا۔ تھپڑ کی تکلیف سے زیادہ اسے اس بے ضرر حیثیت لڑکی کے تکلیف اس کے انکار نے پہنچائی تھی، کیونکہ وہ تو انکار سننے کا عادی نہیں تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، اس کی قیمت بہت بھاری دینی پڑے گی، چاہوں تو تمہیں یہیں مار کر گاڑ دوں، مگر اتنی آسان موت تمہیں نہیں دوں گا۔ اگر تمہیں چوک پر نہ نچوایا تو میرا نام بھی فرہاد نہیں۔ مائرہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص دشمنی میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، باہر لے جانا مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد ستارہ بیگم اپنی چکنی چپڑی باتوں سے فرہاد کو رام کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آخر کار وہ دونوں کسی بات پر راضی ہو اٹھے اور فرہاد چلا گیا۔ سب کی جان میں جان آئی۔ فرہاد کے جانے کے بعد مائرہ اور ستارہ نے شبنم کو ڈانٹا کہ وہ کیوں ایک ایسے رئیس زادے کی دشمنی مول لے رہی ہے جو کسی حد تک جا سکتا ہے۔ ویسے بھی اب تو شبنم خود بھی ڈری ہوئی تھی، جس نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ تو مار دیا تھا، مگر اب وہ پچھتا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا پر ابھی تک سارے خاندان کا غصہ باقی ہے۔ اگر یہ بات ان تک پہنچ گئی تو آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ اپنے گھر آ کر بھی وہ اسی پریشانی میں تھی۔ اچانک سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آس پاس دیکھا تو اسے کوئی پرندہ گرا ہوا نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا وہ کبوتر ہے، جو کہ بہت زخمی ہے، اس کے سفید پروں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ بالکل بے جان اور بغیر حرکت کے پڑا تھا۔ پہلی نظر میں شبنم کو لگا شاید مر گیا ہے۔
اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا تو کبوتر کے جسم میں تھوڑی حرکت ہوئی۔ دکھنے میں تو نارمل سا ہی تھا مگر وزن میں خاصا بھاری تھا۔ شبنم نے اسے اٹھایا تو اس نے نڈھال سے انداز میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر تک اسے دیکھنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید تکلیف کی شدت نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ شبنم کو کبوتر پر ترس آ گیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر گرم پانی اور کپڑے سے خون صاف کر کے اس کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ اس کے پاس کوئی پنجرا تو تھا نہیں جس میں اسے رکھتی، باہر بھی نہیں رکھ سکتی تھی، سو اسے ایک چھوٹے کمبل میں لپیٹ کر بستر پر رکھ دیا۔ اسی لمحے پھپھو آ گئی۔ وہ اپنی پھپھو کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی ماں سے اب تک نفرت کرتی تھی۔ خود ان دونوں بہنوں کے ساتھ بھی پھپھو کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ جب بھی آتی کوئی نہ کوئی نقص نکال کر کام چوری کا طعنہ دے کر ضرور جاتی، مگر ان سب کے باوجود وہ سب ان کی خاطر ضرور کرتی تھی۔ اس بار بھی پھپھو 3-4 دن رہنے کے لیے آ گئیں۔ ان کی خدمت اور دوسرے کام کاج سے فارغ ہو کر اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے کپ کپی آ گئی۔ کمرہ ایسے یک ٹھنڈا ہوا جا رہا تھا جیسے کسی نے 5-6 AC چلا دیے ہوں۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ سردی تھی تو صحیح مگر اتنی زیادہ نہیں، تو پھر یہ کمرہ کیسے برف خانہ بنا ہوا تھا۔ اس کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ شاید کھلی کھڑکی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، ورنہ اچانک سردی نہیں بڑھ سکتی۔ اس نے آگے ہو کر کھڑکی بند کر دی اور خود بھی بستر میں لیٹ کر سو گئی۔ کبوتر کو اس نے برابر میں ہی لپیٹ کر سلا دیا تھا۔ رات کو کسی وقت اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سارے وجود کو جکڑ لیا ہے۔ وہ کسی انجان راستے پر گھسیٹتی جا رہی ہے۔ یہ خواب تھا مگر اس قدر واضح تھا جیسے حقیقت ہو۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھی مگر اس کے اندر اٹھ کر بیٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ بستر میں منہ چھپائے پڑی رہی۔ صبح ہوئی تو فجر کی اذان سننے کے بعد بھی بہت دیر تک اس سے ہلا جلا نہ گیا۔ وہ ہر چیز سے منہ موڑے سوئی رہی مگر پھپھو کی موجودگی میں دیر تک سونا کہاں ممکن تھا۔ صبح صبح وہ دروازہ دھڑدھڑاتے ہوئے بولی، اٹھ بھی جاؤ شہزادی صاحبہ، سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے اور تم شہزادیاں ہو کہ اب تک نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ یہی سکھایا ہے تمہاری ماں نے۔ ارے صبح اٹھ کر نماز پڑھ لینے میں موت آتی ہے تم لوگوں کو۔ پھوپھی کے طعنے سننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شبنم نے جھنجھلا کر لحاف کو ایک طرف پٹکا۔ اچانک اس کا ہاتھ برابر میں ٹکرایا تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ بستر میں دیکھنے لگی جہاں اس نے رات کو کبوتر کو کمبل میں لپیٹ کر رکھا تھا۔ اب وہاں بہت خوبصورت نوجوان سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا؟ کیسے آیا؟ اب میں کروں گی، اب میں کیا کروں گی؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دروازے کو دیکھا، پھر بستر پر سوئے لڑکے کو۔ اگر مزید کچھ دیر دروازہ نہ کھولتی تو پھپھو نے وبال کھڑا کر دینا تھا، مگر اب اس کے پاس دروازہ کھولنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، بے جان ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی پھپھو اسے دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا کر رہی تھی جو کب سے دروازہ پیٹ رہی ہوں؟ یا نیند کی گولی کھا کر سوتی ہو جو تمہاری آنکھ نہیں کھلتی؟ غضب خدا کا، اتنی دیر ہو گئی، کوئی چائے ناشتے کا ہی پوچھ لیا ہوتا۔ پھوپھی نے اسے بوکھلا کر باہر لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ چلیں میں بس آتی ہوں، آپ بابا کے کمرے میں چلیں نا، وہیں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ پھوپھی نے مشکوک نظروں سے دیکھ کر کہا، کیوں؟ اس کمرے میں بیٹھنا منع ہے جو تمہارے ابا کے کمرے میں جاؤں؟ کیونکہ اسی وقت ان کی نظر بستر پر سوئے ہوئے لڑکے پر پڑی۔ ان کا پہلا اندازہ ویسا ہی تھا جیسا شبنم کا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر لڑکے کو دیکھنے لگی، پھر ان کے تاثرات بدلنے لگے۔ انہوں نے غضبناک نظروں سے شبنم کو دیکھا اور شبنم ہکلانے لگی، مگر پھپھو نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ غصے سے دھاڑنے لگی، یہ کون ہے کل منہ؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ اس لیے دروازہ نہیں کھل رہا تھا تجھ سے؟ شبنم کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پھپھو نے بنا کچھ جانے سمجھے سارا الزام اس پر لگا دیا۔ اس نے گھگیاتے ہوئے صفائی دینی چاہی، پھپھو میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، مگر انہوں نے اس کی بات سنے بغیر باہر کا رخ کیا اور سب کو بلانے لگی، ارے خلیل میرے بھائی، ادھر آؤ اور دیکھو اپنی لاڈلی کے کرتوت۔ ارے غضب خدا کا، کنواری لڑکی کے بستر پر ایک انجانا مستنڈا سو رہا ہے، کوئی شرم و حیا نہیں۔ شبنم کو زوردار چکر آیا، دروازے پر بیٹھ گئی اور
ہونے والی ذلت کے تصور سے رونے لگی۔ چند سیکنڈ میں سب گھر والے گھبرائے ہوئے آ گئے۔ پھپھی کی کینچی کی طرح چلتی زبان نے سب کو بوکھلا دیا تھا۔ شبنم نے دیکھا وہ لڑکا جاگ گیا تھا، آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا اسے کہہ دے کہ وہ بھاگ جائے یہاں سے، مگر وہ جاتا بھی تو کیسے؟ دروازے کے سامنے پھپھو کھڑی تھی۔ کھڑکیاں بھی آنگن میں ہی کھلتی تھیں، جہاں سے وہ نکلتا سب کی نظر میں لازمی آ جاتا۔ پھپھو نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ پھپھو کی غیرت دلاتی باتیں اور جملے سن کر ابا اندر آئے، ایک نظر بیڈ پر ڈالی اور دوسری پھپھو پر جو ہکا بکا کھڑی تھی۔ پھر غصے سے بولے، آپا کہاں ہے وہ لڑکا جس کی آپ بات کر رہی تھی؟ بستر خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ ابا کی بات سن کر شبنم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بیڈ کو خالی دیکھ کر اسے لگا کہ کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ وہاں تو واقعی کوئی نہ تھا۔ پھوپھی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے لڑکے کو دیکھا تھا، پھر اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتا ہے، جبکہ باہر نکلنے کا راستہ ایک تھا جس پر وہ خود کھڑی تھی۔ پھر وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ارے یہیں کہیں چھپ گیا ہوگا، ڈھونڈو اسے، ادھر ہی چھپا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پہلے پردوں کے پیچھے دیکھا، پھر الماری اور غسل خانے کے اندر۔ ہر کوئی بیڈ کے نیچے جھانکنے لگا، مگر وہ کہیں ہوتا تو ہی ملتا نا۔ خلیل سے نہ رہا گیا۔ آپا وہ لڑکا ہے، کوئی چھوٹی سوئی نہیں جو کہیں بھی چھپ جائے گا۔ بتائیے اگر تھا تو گیا کہاں، اور اگر نہیں تھا تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ بھائی کے لہجے میں تلخی اترتی دیکھ کر پھوپھی گڑبڑا گئیں۔ ان کا بس چلتا تو گردن سے پکڑ کر لڑکے کو سامنے لے آتی، مگر اب تو وہ نہ جانے کہاں جا چھپا تھا۔ ارے مجھے کیا پتا کہاں گیا، اپنی بیٹی سے پوچھو، اسی نے چھپایا ہوگا۔ شبنم کی کھوئی ہوئی خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ ویسے بھی اسے پھوپھو کے رویے کی وجہ سے وہ کوئی خاص پسند نہ تھی۔ ابا آپ کی بہن جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے نہ کسی کو چھپایا ہے، نہ کسی کو جانتی ہوں، نہ میرے کمرے میں کوئی تھا۔ اگر ہوتا تو آپ کو بھی دکھائی دیتا۔ باہر جاتا تو وہ بھی دروازے یا کھڑکی سے جاتا، ہوا میں اڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کی بہن مجھ پر بلا وجہ بہتان لگا رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر خلیل کو سچائی کا قائل ہونا پڑا۔ اس بات سے تو وہ بھی واقف تھا کہ اس کی بڑی بہن کو اس کی بیوی اور بچیوں سے ہمیشہ ہی نفرت رہی تھی، مگر آج تو انہوں نے حد کر دی۔ خلیل نے دکھ سے کہا، مجھے افسوس ہے آپا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ نفرت اور عداوت میں اتنا گر سکتی ہیں۔ آپ خود بیٹیوں والی ہیں، مگر خیر میں آج کچھ نہیں کہتا۔ آئندہ میری بچیوں کے خلاف ایک لفظ آپ نے منہ سے نکالا تو اس گھر میں قدم رکھنے کو ترس جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ پھوپھی بھی بوکھلا گئی تھی اور پھر بھائی کے پیچھے نکل گئیں۔ شبنم صوفے پر ڈھہ گئی۔ خدا کو شاید اس کی کوئی نیکی پسند آ گئی تھی جو اس کی عزت رکھ لی۔ شمائلہ اور سویرا اسے گلے لگائے تسلی دے رہی تھی، مگر شبنم کے اندر ہی اندر اس کا دل دہل رہا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ پھوپھی جھوٹی نہیں اور وہ خود گنہگار نہیں تھی، مگر وہ تھا کون اور اب کہاں غائب ہو گیا؟ سوچ سوچ کر سر درد سے پھٹنے لگا تو وہ گولی کھا کر لیٹ گئی۔ پھوپھی پورا دن اپنی صفائیاں دیتی رہیں۔ اوپری دل سے بھائی کو دکھانے کی خاطر انہوں نے شبنم سے معافی بھی مانگی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، اور گول ہوئے کمبل کو لڑکا سمجھ بیٹھی، مگر اندر ہی اندر انہیں بھروسہ تھا کہ انہوں نے واقعی کسی انسان کو دیکھا تھا۔ پھوپھی کے جانے کے بعد کافی سکون ہو گیا۔ شبنم خالہ کو جا کر اسے یہ بات بتانا چاہتی تھی، مگر وہاں جاتے اسے فرحات کا خیال آ جاتا اور وہ سہم کر رک جاتی کہ کہیں اگر وہاں پھر سے اس کا سامنا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ان سوچوں میں 2 دن گزر گئے اور رات سر پر آ گئی۔ سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی ہر کوئی کمرے میں بند ہو گیا۔ شبنم بھی لائٹ بند کر کے سونے کو لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دی، اگر چیخ نہ مارو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھی اور لائٹ جلائی۔ سامنے دیکھا اور یہ دیکھ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ سامنے وہی نوجوان بیٹھا تھا جسے اس نے صبح دیکھا تھا۔ شبنم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر چیخ کو روکنا چاہا، پھر اس نے دروازے کو دیکھا جہاں کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ بولا، میں جانتا تھا تم ڈر جاؤ گی، مگر میرا تم سے ملنا ضروری تھا۔ شبنم نے کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ یہ دروازے مجھے روک نہیں سکتے، میں کبھی بھی کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ شبنم کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے سکون سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، میں صرف تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔
اگر کل تم مجھے وہیں چھوڑ دیتی تو شاید میں مر جاتا یا مزید زخمی ہو جاتا، مگر تم مجھے یہاں لے کر آئی، زخموں پر مرہم لگایا اور مجھے پھر سے زندہ رہنے میں مدد دی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، تمہارا احسان اتارنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ شبنم کو سمجھ نہ آیا وہ کون سے علاج اور مرہم کی بات کر رہا ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو زخمی کبوتر کو لے کر آئی تھی، تو کیا وہ کبوتر یہی تھا؟ مگر ایک آدمی ایک کبوتر کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے لڑکے کو دیکھا جو اس کی سوچ پڑ چکا تھا، اسی لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ پر کی طرح پھیلاتے ہوئے کہا ایسے، اور اگلے لمحے وہ کبوتر بن کر کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ شبنم کو لگا کہ وہ حیرت سے بے ہوش ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب کہانیوں میں پڑا تھا، مگر اب واقعی ایسا منظر دیکھنا بہت عجیب تھا۔ کچھ چکر کاٹنے کے بعد وہ دوبارہ صوفے پر اتر گیا اور پھر سے انسانی روپ لے گیا۔ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ اب تو یقین آ گیا نا؟ ہاں آ گیا، مگر تم انسان نہیں ہو، ہے نا؟ کوئی انسان یہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں میں انسان نہیں ہوں، میرا تعلق جنات سے ہے اور میرا نام معتزل ہے۔ میرا کام انسانوں کو نقصان پہنچانا نہیں، جب تک وہ خود مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ اب بتاؤ کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ شبنم کی حیرت اب دلچسپی میں بدلنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس سے پھولوں کی بارش برسانے کا کہہ دوں تو، لیکن اسے کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ ٹھیک اگلے لمحے سرخ و سفید گلاب کی پتیاں برسنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا فرش سرخ اور سفید گلابوں سے ڈھک گیا۔ بستر پر بہت سے گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ معتزل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی، اور اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کتنی دیر بیٹھا رہا۔ یہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس کی معصومیت اور سادگی اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شبنم نے چونک کر دیکھا۔ اس کی نظریں محسوس کرتے ہوئے اسے اچھا لگنے لگا تھا، سو اس نے اس بات کو بھلا دیا کہ وہ انسان نہیں۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس تک پہنچا اور نرمی سے اسے بازوؤں میں بھر کر بولا، پہلے تو میں تمہارے احسان کا قیدی تھا، مگر اب تم نے اپنی محبت کی زنجیریں پہنا دی ہیں جن سے رہائی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ شبنم نے نظریں جھکا کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا خاموش اظہار کر دیا۔ وہ تو خوشی سے جھومنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے محبت کے بہت سے عہد و پیما کرنے کے بعد وہ چلا گیا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت راتوں میں سے تھی۔ تب اس نے جاگتے جاگتے بے شمار خواب دیکھ ڈالے جن میں رنگ بھرنے کے لیے اب رات ہوتے ہی معتزل اس کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ دونوں احتیاط کرتے تھے کہ گھر میں کسی کو بھنک نہ لگے، تو وہ دونوں ہر ممکن احتیاط کرتے، مگر وہ دونوں پھپھو کو بھول گئے تھے جو اپنے ساتھ ہونے والی بے عزتی کو نہ بھولی تھی۔ مسلسل ٹو میں لگی رہتی۔ آج وہ پھرا دھمکی تھی ان کا ارادہ۔ ایک دو دن تک بھائی کے گھر رہنے میں تھا، اور اس بار وہ اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ ساتھ اپنی بیٹی سمرین کو بھی لائی تھی۔ سمرین پھوپھی کے برعکس اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ جب انہوں نے اس سے اس قصے کا ذکر کیا تب بھی اس نے شبنم کی طرفداری کی کہ اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، مگر بہرحال ماں کے دباؤ میں مجبور ہو کر وہ ان کے ساتھ چلی آئی۔ شبنم اس سے اچھے سے ملی، مگر اس نے اسے معتزل کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اس بار بھی پھپھو نے اسے لپٹا لپٹا کر پیار کیا، مگر ان کے ساتھ اس کا رویہ سرد ہی تھا۔ رات کو دیر تک شبنم اور سمرین باتیں کرتی رہیں۔ سمرین نے دیکھا کہ وہ کچھ بے چین سی ہے، بار بار گھڑی کو دیکھتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے اسے شک ہونے لگا، کیونکہ اس سے پہلے تو شبنم کا رویہ کبھی ایسا نہیں تھا۔ خیر سمرین نیند کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ اگلی رات بھی یہی ہوا۔ پھپھو مسلسل ٹو میں لگی تھی کہ کسی طرح میرا شک سچ نکل آئے، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی یا شبنم اور معتزل کی بدقسمتی کہ جلد ہی انہیں یہ موقع ہاتھ آ گیا۔ معتزل 2 دن سے شبنم سے ملنے نہیں آ سکا تھا، اور اس رات وہ آیا تو دونوں بہت بے قرار ہو کر ملے۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ پھوپھی کھڑکی کی درز سے آنکھ لگائے کھڑی تھی۔ انہیں یوں ملتے دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا، مگر اس بار انہوں نے چیخ چلا کر سب کو اکٹھا کرنے کی حماقت نہ کی۔ ان کے پاس ایک اور حل موجود تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی، بیٹی کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا ہے امی؟ رات 12 بجے کون سی قیامت آ گئی جو آپ یوں اٹھا رہی ہیں؟ سکینہ نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ اپنا شیطانی بکسہ اٹھا اور اپنی لاڈلی سہیلی کے کرتوت فلما کر اس کے باپ کو دکھا۔
تاکہ وہ اس کا کوئی بندوبست کرے۔ ہائے وہ لڑکی میرے بھائی کے سر میں خاک ڈلوائے گی، اس عمر میں شرم نہیں آتی اسے؟ گھر میں اپنے عاشق کو بلاتی ہے۔ سمرین ہکا بکا ہو کر ماں کو دیکھنے لگی، پھر پھوپھی نے اسے ساری بات بتائی اور بازو سے پکڑ کر اٹھایا، اسے موبائل فون سے ویڈیو بنانے کا کہا۔ سمرین کا دل چاہا کہ کسی طرح شبنم کو ہوشیار کر دے، مگر ایسا کرنے کا مطلب ماں کی دشمنی مول لینا تھا۔ سولہ چار کھڑی ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، ویڈیو میں شبنم تو نظر آ رہی تھی، مگر لڑکا تو کیا، اس کی پرچھائی تک نہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ لیکن اگر وہ بولتی تو رات کے سناٹے میں آواز دور تک جاتی۔ وہ چپ چاپ ویڈیو بناتی رہی، کیمرے میں لڑکا نہیں آ رہا تھا۔ سمرین کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ پیچھے ہٹ گئی تو پھپھو ایک بار پھر درد سے آنکھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ لڑکا اب جانے والا تھا جب وہ اس سے گلے مل کر الوداع کہہ رہی تھی۔ پھر جو ہوا، پھپھو کو اپنی آنکھوں پر اعتبار ہی نہ آیا۔ وہ لڑکا کھڑے کھڑے ایک پل میں غائب ہو گیا جیسے ہوا کا جھونکا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ اس نے پھر سے ایک بار اچھے سے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ سمرین کا چہرہ خوف سے سفید ہونے لگا۔ وہ ماں کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آئی، یہاں آ کر ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو چلائی تو لڑکے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ماں بیٹی سہم گئی، کیونکہ سمرین نے پڑھ رکھا تھا کہ غیر انسانی مخلوقات جو بھی ہیں کیمرے میں نظر نہیں آتے۔ سمرین کو 100% یقین تھا کہ انہوں نے جسے دیکھا تھا وہ انسان نہیں، کوئی جن تھا۔ اب ثبوت کے طور پر ریکارڈ کی جانے والی ویڈیو بیکار تھی۔ اگلے دن ماں بیٹی چپکے سے کھسک کر اپنے گھر آ گئیں۔ سکینہ پھوپھی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ بھائی شاید اس بارے میں اب کچھ سننے پر راضی نہیں ہوگا، سو اس سے کہنا تو بیکار ہی تھا۔ سمرین بھی سہم گئی تھی، شبنم کا تعلق جن کے ساتھ ہوگا، یہ بات اسے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ تبھی پھوپھی پھر سے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب اس کے پاس ندرت آ گئی۔ ندرت اس کی سہیلی تھی اور پڑوسن بھی تھی، دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہ چھپاتی تھی۔ سکینہ نے اس کو ساری بات کہہ ڈالی۔ ارے بہن، ندرت بولی، ایسے معاملات میں لڑکیوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ منحوس جنات انہیں قابو کر لیتے ہیں، اس کا حل صرف کسی عامل کے پاس ہوتا ہے۔ میری مانو تو چلو میرے ساتھ، میں ایک عامل کو جانتی ہوں، ہم آج ہی اس کے پاس چلتے ہیں، ایسے لفنگے جنات کو تو وہ چٹکیوں میں بھگا دے گا۔ سکینہ نے فوراً حامی بھر لی۔ عامل کا نام تو پتہ نہیں کیا تھا، مگر لوگ اسے رنگ شاہ کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ ایک گندے سے ہولیے والا عامل تھا جو گندی سی جھگی میں رہتا تھا۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد شبنم کا نام، تاریخ پیدائش اور ماں کا نام پوچھا۔ کچھ دیر تک سامنے پڑے بجھے ہوئے چولہے میں رکھی راکھ میں انگلیاں پھیرتا رہا، اور پھر بولا، اس جنزادے کو قابو کرنا مشکل نہیں، مگر اس کا نام جاننا لازمی ہے، اور یہ نام وہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے جس کے پاس وہ آتا ہے۔ کسی بہانے سے اس کا نام پوچھ کر آؤ، پھر آگے کا کام میں خود کروں گا۔ سکینہ نے کہا، مگر شاہ جی وہ جو کچھ بھی بتانے پر راضی نہیں، میں نام کیسے اگلوا سکتی ہوں؟ پھر عامل نے اسے نام اگلوانے کی ترکیب بھی بتا دی تو وہ مطمئن ہو گئی، مگر جب اس نے اس سے عمل کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں مانگی تو وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ عامل نے اس سے نہ صرف 2 کالے بکرے مانگے تھے بلکہ الو کا گوشت اور کسی عورت کے بال بھی مانگے تھے۔ شاہ جی، بکروں کا انتظام تو ہو جائے گا، مگر یہ بال اور الو کا گوشت میں کہاں سے لاؤں گی؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے؟ اس کی درخواست پر عامل نے کہا۔ اس کی درخواست پر عامل نے الو کے گوشت اور بالوں کا ذمہ خود لے لیا اور سکینہ خوشی خوشی گھر آ گئی۔ اسے آدھی کامیابی تو ابھی سے نظر آ رہی تھی، باقی آدھی کامیابی یقیناً 1-2 دن میں مل جانی تھی۔ عامل ان دونوں کے جانے کے بعد اپنی جھگی سے نکل آیا۔ اس کا رخ اب شہر سے بیرونی قبرستان کی طرف تھا۔ وہ بہت دیر تک قبروں کے درمیان گھومتا رہا۔ رات کا وقت تھا، مکمل اندھیرا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ویسے بھی قبرستان میں شمع کسے جلانی تھی؟ ویرانی میں ڈوبی قبروں کو دیکھ کر وحشت ہوتی تھی۔ اتنے ڈراؤنے ماحول میں یہاں کوئی نہ تھا۔ چوکنے انداز میں وہ آس پاس نظریں ڈالتا آگے بڑھتا گیا، ہاتھ میں پکڑی ٹارچ سے ہر قبر کو دیکھتا، اور پھر تازہ بنی قبر کے قریب جا کر اس نے کندھے پر لادی گئی بوری نیچے رکھی اور بیلچے سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ جب تختے نظر آنے لگے تو وہ ٹارچ لے کر قبر میں اتر گیا۔ اس نے مردے کے سر کی طرف سے کفن ہٹایا۔ سر کے بال نظر آنے لگے تو وہ کینچی نکال کر بال کاٹنے لگا تھا۔
بال کاٹنے کے بعد اس نے اپنے سامان میں رکھے اور باقی کا سارا ساز و سامان سمیٹ کر قبرستان کی چار دیواری سے باہر کود گیا۔ یہ رنگ شاہ تھا۔ اپنے جادو ٹونے کے لیے اسے جب بھی انسانی بالوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ایسے ہی حاصل کرتا۔ بال لپیٹ کر ایک طرف رکھنے کے بعد اس نے دیوار پر لٹکتے کپڑے سے ڈھکا پنجرا اٹھایا اور آگ جلا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، اندر پڑے ہوئے الو کو کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس قبرستان سے بہت دور اپنے گھر میں سوئی شبنم گہری نیند سے جاگ گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بے ترتیب دھڑکنیں گواہ تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے دیکھے اور پھر ان میں ایک چہرہ ابھرتے دیکھ کر وہ سر سے پیر تک کانپ گئی۔ اسے اکثر ہی سچے خواب آتے تھے۔ اس وقت بھی اس نے اتزم کو دیکھا تھا، جو آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا اور کافی تکلیف میں تھا۔ وہ پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اتزم سے آج بھی اس کی ملاقات نہ ہوئی تھی کہ اسے کچھ اطمینان ہی ہو جاتا۔ رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی سویرا نے اسے خالہ کی طرف بھیج دیا۔ پچھلے 2 بار دن سے فون پر فون کیے جا رہی تھی کہ شبنم کی بڑی یاد آ رہی ہے، اسے بھیج دو۔ شبنم خود ٹال مٹول کر رہی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے اسے جانا ہی پڑا۔ خالہ بڑے چاؤ سے ملی، اپنے خاص کمرے میں لا کر بٹھایا۔ پہلے تو وہ اسے غربت اور دنیا داری پر لیکچر دیتی رہی، پھر اسے اس کے حسن و جوانی کا احساس دلانے لگی۔ آخر کار خالہ نے بتایا کہ اس نے اسے فرحاد کی وجہ سے بلایا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا ہے، ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے اور تمہاری ہر قیمت دینے کو تیار ہے۔ شبنم غصے سے کھول اٹھی۔ ستارہ نے اسے طوائف بنانے کی قسم کھائی ہوئی تھی، شاید جو یہ سب کہہ رہی تھی، مگر اس نے کھلے الفاظ میں انکار کر دیا اور جانے کو کھڑی ہو گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے گھومتے سر کے ساتھ دیکھا کہ فرحاد اندر آ گیا ہے اور ستارہ کو کچھ دے رہا ہے، شاید اس کی عزت کا سودا کرنے کی قیمت تھی۔ اس نے بے بسی سے خالہ کو دیکھا، جانے اسے چائے میں نیند کی دوائی پلا دی گئی تھی۔ اس بے بسی میں خدا کے بعد اگر کوئی یاد آیا تھا تو وہ اتزل تھا۔ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے سسکتی آواز میں اسے پکارا اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ فرحاد اپنی جیت پر جشن مناتا اس کے قریب آیا تھا کہ ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے اترا اور گھوم کر اس کے منہ پر ایک کوڑا لگا، مگر تب کسی نے اسے پیروں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دیا اور تابڑ توڑ کوئی کوڑے برسانے لگا۔ یہ سب کوئی اور نہیں بلکہ اتزل کر رہا تھا۔ فرحاد کی چیخیں سن کر ستارہ بھاگ کر اندر آئی اور فرحاد کے درگت بندے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ سب کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈر کر باہر بھاگ گئی جب کوڑا اڑتا ہوا آیا اور اس کے گلے سے لپٹ گیا، اور پھر وہ کوڑا باری باری ستارہ اور فرحاد کی خبر لینے لگا۔ جب دونوں مار کھا کھا کر ادھموے ہو گئے تو اتزل سامنے آیا۔ اس نے بے ہوش شبنم کو بازو میں اٹھایا اور غائب ہو گیا۔ چند پلوں بعد اس کے کمرے میں لٹا کر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ شبنم کو جلد ہوش آ گیا۔ اتزم کو قریب بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، بس میری جان، رو مت، میں نے ان دونوں کی طبیعت صاف کر دی ہے، آئندہ کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ ستارہ سگی خالہ ہونے کے باوجود اس نے اسے چند ٹکوں کے عوض بھیڑ بکری کی طرح اس کا سودا کر دیا تھا۔ اسے خالہ سے نفرت ہونے لگی۔ کافی دیر تک اتزل بیٹھا رہا اور پھر چلا گیا۔ شام کو سکینہ پھپھی اور سمرین آ گئیں۔ سمرین شبنم سے باتیں کرنے لگی تھی۔ پھر اس نے موقع پا کر شبنم کی چائے میں اپنے ساتھ لائی چینی ڈال دی جو عامل نے انہیں دی تھی۔ چائے پینے کے بعد شبنم کو نیند آنے لگی۔ یہی موقع تھا جب سمرین نے پوچھا، وہ جو تم سے ملنے آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ شبنم کے ہونٹوں پر بے اختیار وہ نام آ گیا۔ اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ اگلے دن اتزم جب ملنے آیا تو بہت عجلت میں تھا۔ اس نے کہا، شبنم، مجھے شاید کچھ عرصہ تم سے دور رہنا پڑے گا۔ ایک کالے جادو کے عامل کو میرا نام پتہ لگ گیا ہے۔ وہ مجھ پر قابو کرنے کے چکروں میں ہے۔ اب جب تک میں اس کا بندوبست نہ کر لوں میں نہیں آ سکتا، مگر مجھے حیرت ہے کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ تمہارے علاوہ تو میں نے کسی کو نام نہیں بتایا۔
تب شبنم کو سمرین کے ساتھ کی گئی باتیں یاد آ گئیں، مگر اس سے پہلے وہ کچھ بتاتی اچانک اتزم کو آگ کی بیڑیوں نے جکڑ لیا اور وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ گیا۔ اگلے لمحے وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اتزم میں شبنم کی جان تھی، وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی اور وہ اسی کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوا تھا۔ اس نے سمرین کو بلایا اور رو رو کر پوچھنے لگی کہ اس نے اس کا نام کسے بتایا۔ سمرین بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر ایک تو وہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور جو حالت ابھی اس کی ہو رہی تھی وہ اس سے نہ دیکھی گئی۔ اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ شبنم اس کے پیر پڑ گئی اور بولی کہ میری مدد کرو اور اتزم کو اس عامل کی قید سے آزاد کرواؤ۔ مگر سمرین بیچاری خود بے بس تھی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ اچانک شبنم کو یاد آیا اتزم نے اپنے کسی دوست جن کا بتایا تھا جو بہت شوخ اور چنچل تھا اور کہیں قریب ہی رہتا تھا۔ اس امید پر ہو سکتا ہے وہ کوئی مدد کر دے، وہ سمرین کے ساتھ نکل آئی اور اس نے اس پرانی ویران حویلی کو ڈھونڈ لیا تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ وہ تو واقعی بڑا شرارتی تھا، پہلے طرح طرح کی شکلیں بنا کر انہیں ڈراتا رہا، پھر شبنم نے روتے ہوئے اتزم کا نام لیا اور مدد مانگی تو فوراً ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ رنگ شاہ کو صرف ایک اور آخری عمل کرنا تھا جس کے بعد اتزم ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن جاتا۔ یہ عمل کرنے کے لیے وہ آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھا تھا کہ دو لڑکیاں آ گئیں اور دونوں اس کے پاس بیٹھ کر اپنے مسئلے بتانے لگیں۔ یہ سمرین اور شبنم تھیں۔ سمرین نے اس کے ساتھ میٹھی باتیں کر کے باتوں میں الجھا دیا اور شبنم نے نظر بچا کر اس کے بنائے گئے دائرے سے مرا ہوا الو، مٹی کا پتلا اور بالوں کا گچھا نکال لیا۔ انہیں بس یہی کرنا تھا۔ جب تک رنگ شاہ ہوشیار ہوتا، اتزل کے دوست جن نے اپنی جناتی طاقت کی مدد سے اس کا عمل الٹا کیا اور اتزم آزاد ہو گیا۔ عامل جیسے شیطان کا خاتمہ کر کے اتزم سامنے آیا تو شبنم اس سے لپٹ گئی تھی۔ اتزم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انسانی روپ میں اس کے درمیان رہے گا، انسانی دنیا میں، اور شبنم سے شادی کرے گا۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ سمرین کو اس سے ڈر نہ لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ابھی اسے شبنم کی شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی تھیں۔ سمرین نے اتزم کو اپنی مرحومہ دوست کے بھائی کی حیثیت سے متعارف کروایا اور رشتے کی بات بھی اسی نے کی۔ پھر شبنم کے ابا خلیل صاحب کو یہ رشتہ پسند آیا اور سکینہ کو بھی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ وہی اتزم ہے جس سے وہ اپنی بھتیجی کی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ دونوں آمنے سامنے آئے تو کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت سے نہارتے رہے۔